بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ بچی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھیڑ عمر میں آپ کے ساتھ نکاح ہوا، اس کے سلسلے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اس وقت جو میں بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک مسلمان جس کے پاس ایمان ہے وہ ضرور ایک پہلو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کوئی عمل کیا، کوئی جو آپ کی سیرت کا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا، اس کے پیچھے لازماً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈائریکشن ہوگی، لیکن اس کے پیچھے وزڈم کیا تھی، حکمت کیا تھی، اس کا آبجیکٹو کیا تھا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا۔ مسلمان یہ بھی ضرور دیکھتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو نان مسلم ہوگا وہ تو تاریخ کو سامنے رکھ کر اور اپنے دور کی جو ڈیمانڈز ہیں، اپنے ٹائم کے جو چیلنجز ہیں یا کوسچنز ہیں، کوئریز ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر سوال پوچھے گا۔ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، آج کل کا اعتراض کرنے والا 21 سینچری کے ماحول کو نظر میں رکھ کر اعتراض کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ جو ایک بلیور سمجھتا ہے۔ آئیے میں اس پر اس وقت گفتگو کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، میری فضیلت میری دوسری سوکنوں جو حضور کی گھروالیاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے اوپر میری سپیریورٹی یہ ہے کہ ان سب کا نکاح زمین پر ہوا اور میرا نکاح عرش والے نے عرش پر کیا۔ مسلمان کے سامنے اس کی بہت بڑی ویلیو ہے اس بات کی۔ تو یہ نکاح اللہ نے کروایا۔ اب آئیے کیسے کروایا، کیا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ ایک ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز کی بچی تھی، انتہائی ذہین، انتہائی قابل۔ یہ میرا کہنا عقیدت ہی نہیں ہے، یہ میرا کہنا تاریخ ہے۔ میری بات تو میری عقیدت ہو سکتی ہے اور میری بات میرا دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پرکھنا چاہیں تو آئیے آپ ہسٹری کی لائٹ میں اس کو پرکھیے۔ آگے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام میں کیا کنٹریبیوٹ ہوا، یہ ذہانت ہے ان کی۔ اب لے لیجئے یہ چیز، آپ 9 سال کی بچی ہیں، 9 سال کی عمر میں آپ اتنی ذہین ہیں کہ کوئی میچور، بہت ہی قابل، بہت ہی ذہین خاتون آپ کی ذہانت کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے زیادہ ایکسٹرا آرڈینریلی ذہین ہیں۔ اب چاہیے ایسی ذہین عورت کو اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے ادھر سے ہی تیار کر کے حضور کے لیے بھیج دیا ہے۔ ٹھیک، ذرا دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 66 ایئرس میں ہوتا ہے، ٹھیک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے، آج کل اس ایج پر اعتراض کرنے والا یہ بتائے کہ ابھی وہ 18 سال اور حضور کی عمر 63 ہے، وہ 18 سال کی عمر کی لڑکی کا بھی 63 والے آدمی کے ساتھ نکاح کے اوپر بھی اعتراض کرے گا۔ اگر یہ نکاح اس دن کے لیے رکھتے جس دن حضرت عائشہ 18 سال کی عمر کی ہوئیں، ذرا سوچیے، تو تب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس کے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دنیا میں ختم ہوگی اور حضرت عائشہ 18 ایئرس کی ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر مبارک، کیونکہ 18 سے پہلے تو نکاح لوگوں کو قابل اعتراض ہی لگتا ہے۔ اب سنیے، حضرت عائشہ کو ایسی ذہانت ملی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت میں نہ رہیں۔ ان سے آنے والے دنوں میں اسلام کو قیامت تک ایک بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ اللہ نے اسپیشلی بنائی تھی یہ خاتون، اور یہ اس کے مقدر میں لکھا تھا کہ یہ خاتون اپنے بچپن سے اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے، کیونکہ اس کی عمر
کا جو مخصوص حصہ ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزرنا ہے، اس میں اس سے کام لینا ہے۔ 10 سال یہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزارتی ہیں، اگر یہ 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ نہ گزارتی، اتنا دین یہ نہ سیکھتی اور آگے اسلام کو اتنی نہ کنٹریبیوشن نہ ملتا ان کی طرف سے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کی عمر 9 ہی سال کی تھی، حضور کے گھر میں پہنچا دیا، حضور کے گھر میں پہنچا دیا تو 10 ہی سال حضور کے ساتھ ان کو مدینے میں مل گئے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، آپ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے انتظار کرتے تو حضور کی صحبت ملتی ہی نہیں۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں گے، حضرت عائشہ صرف 18 سال کی ہوگی، اس لیے حضرت عائشہ کے 10 سال اللہ کے رسول کی صحبت میں گزرنے چاہیے، اس لیے ان کو بچی کی صورت میں ہی حضور کے پاس پہنچانا ہے۔ لیکن کسی کی بچی حضور کے گھر میں رہے اور وہ بچی حضور کے شرعاً پرائی بچی ہو، حضور کے لیے یہ بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے اس بچی کا ہی نکاح حضور کے ساتھ کیا گیا تاکہ شرعاً اس کا جواز ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بچے کے ساتھ نکاح ہوا، اور سب سے پہلی چیز کنزومیشن آف میرج سے پہلے یہ تھا کہ ایک بچے کو جو اپنے بڑے کی تربیت ہو۔ یہ ایک کرسچن نن نے کہا ایک جگہ، give me a child for 7 years I'll make him a Jesuit۔ بچے کی سب سے زیادہ تربیت جو ہوتی ہے نا وہ اس کی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ چھوٹی عمر کی تھی، آپ بچی تھیں، تو اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ اللہ کا نبی جب اس کی تربیت کرے تو نبوت کی کوکھ میں اس بچی کی کیسی تربیت ہوئی، اور اس کی جو فطری ذہانت تھی وہ کتنی کام آئی، اور انہوں نے جو بچپن میں اللہ کے رسول کے حرکات کو، سکنات کو، سنت کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، تعلقات کو دیکھا، تب وہ امت کے سامنے وہ پہنچاتی ہیں۔ تو وہ 10 سال ان کو ملتے ہیں، آپ 18 سال کی عمر میں پہنچتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر 48 ایئرز تک آپ امت کو صرف وہ علم دیتی ہیں جو حضور کے پاس انہوں نے صرف 10 سال سیکھا ہے۔ اس لیے اگر اس بچی کے نکاح میں انتظار کیا جاتا تو پھر اسلام میں اس طرح کا ایکسٹرا آرڈینری ایونٹ پیدا نہیں ہوتا، اور حضرت عائشہ نہ بنتی، اور بڑے بڑے صحابہ کی وہ مفتی نہ بنتی، استاد نہ بنتی، اگر یہ 10 سال ان کو زندگی میں نہ ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، اس لیے بچپن میں ہی ان کا نکاح حضور کے ساتھ کرایا گیا۔ جی، ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر یہ نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرضی کے خلاف ہوا ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ جوان تھی، 18 سال کی عمر میں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بقیہ 48 سال اپنی زندگی کے کیسے گزارتی؟ وہ کیسے گزارتی؟ اس لیے بھئی اس کا جواب تو ہم نے اس سے پہلے ہی دیا، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک، چھوٹی عمر مبارک میں یہ نکاح ان کی مرضی کے خلاف ہوا ہوتا تو پہلا اعتراض ان کا آیا ہوتا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بچی کی مرضی۔ بلکہ ایک نکاح ایسا ہوا، عرب کی خوبصورت ترین عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضور کے لیے وہ نکاح کر کے بیچ دی گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شوہر کی حیثیت سے اس عورت کے پاس گئے تو اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، تو حضور نے اسی وقت اس کو طلاق دے دی، قریب جانے سے پہلے ہی اس کو حضور نے طلاق دے دی۔ کسی کی مرضی کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے، ایسا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ دراصل یہ سارے اعتراضات کب آتے ہیں؟ اس کی 2 چیزیں وجہ ہیں۔ جب کوئی برتن خالی ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہوا پکڑ لیتا ہے، جب ایمان اور عظمت رسول دل میں نہیں ہوتی ہے تو کوئی بھی اعتراض ایک دم آدمی کے دل اور دماغ کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور جب نفرت اور کینہ کسی غیر کو، کسی عظیم انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، غیر مسلم بھی سب ایسے نہیں ہیں، غیر مسلم بھائی چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، میں خود ہندوؤں کی عظیم شخصیتوں کی آپ کو باتیں بتائیں گے کس عظمت اور محبت اور تکریم کے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ ہندوستان کی بہت بڑی بڑی شخصیتیں جو ہندو دھرم کی مانی جانی شخصیتیں ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے احترام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یہ کچھ مطلب جن کو علم نہیں ہوتا ہے
اور جن کا دل صاف نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے آدمیوں کے دلوں کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں. ایسی بات ہم نے نہ بڑوں کی زندگی میں دیکھی ہے نہ پیغمبروں کے خلاف ایسا کچھ بولتے ہوئے کبھی ہم نے دیکھا ہے. میرے خیال میں مجھے یہ امید ہے کہ جو نپی تلی باتیں میں نے اس نکاح کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کی، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ذہن کے اندر صفائی پیدا ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محبت، بھائی چارہ، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. اسلام کی میں ایک تعلیم آپ کے سامنے بتا کر رخصت ہونا چاہوں گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، خود اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا خدا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جو خود معبود برحق ہے، وہ خدا ہے. خود مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم جھوٹے خداؤں کی پوجا مت کرو، ایک خدا کی پوجا کرو. لیکن خود مسلمانوں، صحابہ، اللہ کے رسول کو، ان کے صحابہ کو یہ بتایا کہ تم کبھی بھی دوسرے مذہبوں کے ماننے والے جو انہوں نے معبود بنائے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی برے لفظ مت بولو. کبھی بھی جھوٹے خدا بھی ہوں لوگوں کے، لیکن ان کی آستھا ان کے ساتھ جڑی ہے، ان کے بارے میں برے لفظ کبھی نہیں بولنا. وہ اس کے رد عمل میں پھر تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہیں گے اور وہ بھی تباہی کے شکار ہو جائیں گے، ذمہ دار تم بنو گے. تو یہ ہماری تعلیم ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کسی کی جو اس کا عقیدہ ہے، جس چیز کو وہ مانتا ہے، جس چیز کا وہ احترام کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی بھی احترام والی، جو کسی بھی قوم کے احترام والی شخصیت ہو، اس کے بارے میں کوئی برا لفظ بولیں. ہم اسی مذہب کے ماننے والے ہیں، یہی ہمیں تعلیم ملی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.